نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے اور جو ان سے بڑے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں توبۃ النصوح کے بارے میں بات کروں گا۔ توبہ کا وہ سچا دروازہ جہاں سے ماضی مٹ جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ توبہ کو کتنا سستا سمجھ لیتے ہیں۔ رات کو نامحرم سے باتیں کی، گناہ کی دلدل میں اترے، صبح مصلی پر بیٹھ کر محض زبان سے 2 بار استغفر اللہ کہہ دیا اور سمجھا کہ حساب برابر ہو گیا۔ نہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو اپنے ہی رب کے سامنے اپنے گناہ کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں جس توبہ کا حکم دیا ہے وہ کوئی عارضی پچھتاوا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، ایسی توبہ جو بالکل سچی اور خالص ہو۔ نصوح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والی، یا ایسا ٹانکا جو پھٹے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ جوڑ دے۔ توبۃ النصوح وہ ہے جو آپ کی روح کے پھٹے ہوئے حیا کے آنچل کو دوبارہ سی دیتی ہے، اور اس سچی توبہ کے صرف 3 آسان لیکن بہت مضبوط شرط ہیں۔ پہلی شرط، گناہ کا فوراً اعتراف اور اسے چھوڑنا، یعنی اسی وقت اس نامحرم کو بلاک کرنا، وہ تمام گندے راستے اور چیٹس مٹا دینا۔ دوسری شرط، دل میں شدید ندامت، یعنی احساس کہ میں نے اپنے اس رب کی نافرمانی کی جس نے مجھے سانسیں دیں۔ اور تیسری سب سے اہم شرط، مستقبل میں اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹنے کا پکا ارادہ۔ جب آپ تینوں شرطوں کے ساتھ مصلی پر روتے ہیں تو کائنات میں ایک خاموش معجزہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کو کتنی خوبصورت امید دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ کہ آپ نے اس حدیث کی گہرائی کو سمجھا؟ اللہ آپ کو ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی کسی نامحرم سے بات ہی نہ کی ہو۔ توبہ کی سچی لذت تب شروع ہوتی ہے جب آپ گناہ کے اس ماحول سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اپنے رب کو اب عارضی توبہ کے جھوٹے دلاسے مت دیں، اٹھیں، مصلی پر آئیں اور آج اپنے نفس کا سودا کرنے والے اس نامحرم کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے توبۃ النصوح کا وہ دروازہ کھٹکائیں جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب آپ سچے دل سے لوٹتے ہیں تو عرش پر آپ کی واپسی کا جشن منایا جاتا ہے۔ گناہوں کی لت کو چھوڑنے اور توبہ کے اس کٹھن راستے پر چلتے ہوئے جب پرانا اکیلا پن اور ذہنی بربادی انسان کو گھیرتی ہے تو نفس دوبارہ گناہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر آپ اس اندرونی جنگ سے نکل کر ایک مستقل اور سچا ذہنی سکون پانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جب استغفار برباد زندگی کو معجزے میں بدل دے۔ جب انسان نامحرم کے حرام رشتے کو لات مارتا ہے تو شیطان اسے اکیلے پن اور فکر کا خوف دلاتا ہے کہ اب تمہارا کیا ہوگا، تمہاری زندگی تو ویران ہو گئی۔ لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتا کہ گناہ چھوڑنے کے بعد جب زبان پر استغفار سجتا ہے تو کائنات کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے استغفار صرف آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہے، نہیں، استغفار تو آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی ایسا خوبصورت اور پرسکون بنا دیتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے استغفار کا وہ جادوئی معجزہ بیان فرمایا جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت 10-12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کیا آپ نے غور کیا جیسے ہی آپ نامحرم کو چھوڑ کر استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں تو اللہ آپ کے ماضی کے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رزق، وہ کامیابی، وہ ذہنی سکون جو گناہ کی وجہ سے آپ سے چھن چکا تھا وہ ایک موسلادھار بارش کی طرح آپ کی زندگی پر برسنے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا مشکل حل بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور ہر غم اور ٹینشن سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دماغ نامحرم کی یادوں، ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوف سے تڑپ رہا ہے تو استغفار کی تسبیح تھام لیں، اپنے رب سے کہیں، یا اللہ میں اپنی ہر نادانی پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یقین جانیں آپ کی زبان سے نکلے ہوا ایک ایک استغفار آپ کے دل کے اکیلے پن کو رب کے نور سے بدل دے گا اور زندگی پر سکون ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔